بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بار دیگر بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق من خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھیں مل کے سارے حضرات. مومنین کرام، 2-3 روز سے آپ کے سامنے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرتے ہوئے نظر آئیں، میری بندگی سے فرار کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. لہٰذا مقصد تخلیق انسانی، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں سارے حضرات. برائے مہربانی مستورات جو ہیں اپنی باتیں کرنا ذرا بند کریں. یہ ہم تک بھی آپ کا شور آ رہا ہے. صلوات پڑھتے ہوئے ایک دفعہ آپ جو ہے صلوات پڑھیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بارے دیگر بلندتر صلوات. تو میرے بھائیو، آپ توجہ اپنی میری طرف رکھیں. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس انسان کو بھی دنیا میں بھیجا ہے وہ اس سے عبادت کا تقاضا کر رہا ہے. لازم ہے ہر شخص پہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت سے فرار کرنے کی کوشش نہ کرے. بچہ ہے تو ایک خاص عمر کے بعد اس سے بھی تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. جوان ہے تو وہ بھی عبادت کرے، ضعیف ہے تو وہ بھی عبادت کرے. بدن میں طاقت کم ہو گئی ہے، اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے کرے، لیٹ کے کرے، اشارے سے کرے. مگر اللہ نے کسی انسان کو عبادت کی چھٹی نہیں دی ہے. مرد ہے تو اللہ کی عبادت کرے، مستور ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرے، بچہ ہے تو عبادت کرے، ضعیف ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرے. ہر کسی کی عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ مقصد تخلیق انسانی عبادت ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہر کسی کی عبادت کو پسند کرتا ہے مگر جوان کی عبادت کو بہت پسند کرتا ہے. ہر کسی سے عبادت کا تقاضا ہے. اللہ ہر کسی کی عبادت کو پسند کرتا ہے مگر جوان کی عبادت کو بہت پسند کرتا ہے. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو کہ جو نوجوان ترک لہو و لعب کرے، یعنی 2 کام معصوم نے ارشاد فرمائے ہیں. ایک تو لہو و لعب کو ترک کرے. فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو نوجوان بھی ترک لہو و لعب کرے اور اس کے بعد عبادت کی طرف راغب ہو جائے، اللہ اسے 72 صدیق افراد کا اجر عطا کرتا ہے. 72 صدیق لوگوں کا اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیو، چونکہ عالم ذر میں بھی اقرار لیا گیا کہ
اللہ तुम्हारा रब है, लिहाजा फिर खुदा तकाजा करता है कि आप मेरी बारगाह में आ जा और मुझे रब समझ के अपने सर को झुका ले। मेरी इबादत कर, मुझे रब समझ के मेरी इबादत कर, मुझे मालिक समझ के मेरी इबादत कर, मुझे राज़िक समझ के मेरी इबादत कर, मुझे कायनात का खालिक समझ के इबादत कर। और मासूम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह की इबादत करो तो जहन में ये होना चाहिए कि वो फ़कत मोहसिन नहीं है, बल्कि अल्लाह जो है मोहसिन भी है और कदीमुल एहसान भी है। फिर मासूम फरमाते हैं कि उसे फ़कत मोहसिन न समझो बल्कि कदीमुल एहसान समझो। मासूम फरमाते हैं इसलिए कि मोहसिन कायनात में तुझे सैकड़ों मिल सकते हैं और कदीमुल एहसान देखेगा तो कल भी फ़कत अल्लाह की ज़ात थी, आज भी फ़कत अल्लाह की ज़ात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नेमतों की बरसात करता है और फिर उसके बाद जो है वो तकाजा करता है कि तुम उस अल्लाह की इबादत करते हुए नज़र आओ। खुदा की तरफ बंदे को रग़बत करनी चाहिए। मासूम फरमाते हैं कि जब अल्लाह की इबादत करो तो जहन में ये ना हो फ़कत कि वो मोहसिन है, नहीं, बल्कि ये समझ के करो कि मोहसिन भी है और कदीमुल एहसान भी है। और फिर मासूम फरमाते हैं कि याद रखो कि वो ऐसा बेहतरीन कदीमुल एहसान है कि वो नेमतें भी अता करता है और शुक्र करने की तौफीक भी वही अता करता है। नेमतें भी वो अता करता है और शुक्र करने की तौफीक भी वो अल्लाह अता करता है। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो जो बंदा उसकी दी हुई तौफीक के नतीजे में उसका शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसको अजर भी अता कर देता है, अल्लाह उसे जन्नत भी अता कर दिया करता है। यानी उसके एहसान का कौन मुकाबला कर सकता है कि शुक्र करने की तौफीक भी वो देता है और उसकी दी हुई तौफीक के नतीजे में अगर कोई बंदा शुक्र करता है तो वो अजर भी अता करता है और वो जन्नत भी अता करता है। तकाजा कर रहा है खुदा कि दो किस्म की आवाज़ें हर इंसान के कानों तक आ रही हैं, एक शैतान की आवाज़ है, एक रहमान की आवाज़। एक शैतान की आवाज़ और एक रहमान की आवाज़ है। और वो तकाजा करता है कि शैतान की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहना है, रहमान की आवाज़ पे लब्बैक कहना है। अच्छा, क्या रहमान की आवाज़ कभी आपने सुनी है? ये 5 दफ़ा जो अजान आती है ये रहमान की तरफ से सदा आती है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आ जाओ फलाह की तरफ, आ जाओ सलात की तरफ। मेरे भाइयों, ये रहमान की आवाज़ है और वो बंदा उस मुकाम तक पहुँचता है अगर वो इस आवाज़ पे लब्बैक कहता है तो अल्लाह उसको उस मंजिल तक ले जाता है कि जहाँ पर जन्नत जो है वो इस मुकाम तक उसके करीब होती है कि वो बंदा जन्नत का मुश्ताक नहीं होता, जन्नत उसकी मुश्ताक बन जाया करता। लिहाजा अल्लाह की आवाज़ पे जो है वो हमने लब्बैक कहना है, इबादतों से फरार ना करे। और मासूम फरमाते हैं खुसूसन नौजवान की इबादत को अल्लाह पसंद करता है। कल मैंने गुजारिश की थी कि इबादत किसे कहते हैं, कि अल्लाह की मर्ज़ी को मद्देनज़र रखते हुए किसी काम को छोड़ देना या किसी काम को इख्तियार करना, ये अल्लाह की इबादत हुआ करती है। लेकिन मेरे भाइयों, ये तो तारीफ़ थी। बारिज़ तरीन मिस्दाक जो है, सबसे वाज़ेह मिस्दाक, वो है अल्लाह के सामने अपने सर को झुका देना। जब रहमान की आवाज़ आए कि आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ, तो बंदा उससे फरार ना करे बल्कि वो बंदा मुसल्ले की तरफ बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। इसलिए कि कायनात के खुदा की तरफ से ये आवाज़ अल्लाह के हबीब ने जो है वो बुलंद करवाई है। तो मेरे भाइयों, याद रखिएगा कि सबसे बड़ी इबादत, सबसे बुनियादी इबादत वो है नमाज अदा करना, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये ऐसी बेहतरीन इबादत है, फरमाते हैं इन कोबिलत कोबिला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा। फरमाते हैं कि जिस बंदे की नमाज कबूल हो जाएगी उसका हर अमल कबूल हो जाएगा, और जिस बंदे की नमाज रद्द कर दी जाएगी उस बंदे का कोई अमल भी कबूल
نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں مل کے سارے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، فرماتے ہیں ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوا کرتا ہے، مومن کے دین کے چہرے کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہے، مومن کے دین کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کی نماز ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ پھر حضور اس کا تتمہ آگے ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ فرمان پیغمبر کا ایسا ہے کہ میرا خیال ہے بغیر ان کی وضاحت کے سمجھ نہیں آ سکتا کہ ٹھنڈک سے مراد، اتنا تو ہم سے سمجھ لیا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، مگر کہاں تک اچھی لگتی ہے؟ فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر اللہ کی رحمت نے خود وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یہ میری ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ دنیا کا ہر پیاسا پانی پی پی کر پانی سے سیر ہو سکتا ہے، دنیا کا ہر بھوکا کھانا کھا کھا کر کھانے سے سیر ہو سکتا ہے، مگر نماز ایسی عبادت ہے کہ مصطفیٰ اس کے پڑھنے سے کبھی سیر نہیں ہوا کرتا۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی اہمیت کو پیغمبر خدا نے قول کے ذریعے سے بھی ثابت کیا ہے اور اپنے افعال کے ذریعے سے بھی ثابت کیا ہے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ اللہ کی بندگی سے دور نہ رہے۔ اقوال کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر خدا کے 2-3 قول جو ہیں وہ پڑھے ہیں، اور افعال کے ذریعے سے بھی پیغمبر نے نماز کی اہمیت کو امت کے سامنے واضح کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پیغمبر خدا کے ساتھ تھا اور کچھ اور صحابہ 5-7 صحابہ وہ بھی پیغمبر کے ساتھ تھے۔ پیغمبر خدا ہمیں لے کر مدینے سے کچھ باہر نکلے اور پیغمبر خدا ایک نخلستان میں پہنچے، ایک باغ میں پہنچے کہ جہاں پہ کچھ اشجار لگے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم سارے جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، ہم آرام کرنے لگے، مگر میں نے دیکھا کہ پیغمبر خدا نے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور شاخ کو ہلانا شروع کر دیا۔ جب شاخ کو ہلایا ہے تو اب شاخ کے پتوں نے گرنا شروع کر دیا، پتے جھڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر پیغمبر نے، اس کے بعد پیغمبر رکے، پھر اس کے بعد پیغمبر نے دوبارہ شاخ کو ہلایا، دیکھا کہ پھر کچھ پتے جو ہیں وہ گرے ہیں۔ تیسری دفعہ پیغمبر خدا نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی شاخ کو ہلایا اور کچھ پتے جو ہیں وہ زمین پہ گرے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ادب سے پیغمبر کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا حکیم بنایا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے، ہم تو آرام کرنے لگ پڑے ہیں، مگر آپ نے شاخ کو پکڑا اور اس کے بعد آپ نے شاخ کو ہلایا ہے اور اس کے بعد پتے جھڑنا شروع ہو گئے، پھر آپ نے شاخ کو چھوڑا، پھر دوبارہ سے ہلایا، پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ فعل کیا ہے، اور حکیم کا کوئی فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ روایت کرتی ہے پیغمبر خدا نے حضرت سلمان کو دیکھا اور کہا کہ سلمان، میں جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، میں جانتا تھا کہ اگر اس کی وضاحت کوئی طلب کرے گا تو وہ فقط سلمان طلب کرے گا، وہ فقط سلمان طلب کرے گا۔ اس دعوے کی دلیل پھر پیغمبر نے دی، کہا کہ اے سلمان، میں جانتا تھا کہ فقط تو ہی سوال ان بندوں میں سے کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس امت کا لقمان اگر کسی کو بنا کے بیچا ہے تو وہ سلمان محمدی کو بنا کے بھیجا ہے، سلمان محمدی کو حکیم بنا کے بھیجا ہے، اس لیے تو ہی سوال کرے گا۔ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں کہ آپ نے کیوں ٹہنی کو ہلایا ہے اور پھر دوسری دفعہ ہلایا اور تیسری دفعہ ہلایا اور پتوں نے جھڑنا شروع کر دیا؟ فرمایا کہ میں تمہیں متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ٹہنی کو ہلایا ہے تو پتوں نے جھڑنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھو کہ نماز ایسی بہترین عبادت ہے کہ جب کسی درخت کی
ٹہنی کو، شاخ کو کھلایا جائے تو اس کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نیت سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو پہلا عہد جو عالم زر میں لیا گیا وہ اس اللہ کی ربوبیت کا لیا گیا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی بندگی سے فرار نہ کرے۔ اور دوسرا عہد جو لیا گیا وہ پیغمبر خدا کی رسالت کا عالم زر میں لیا گیا، اور تیسرا عہد جو لیا گیا ہے وہ امیر المومنین سے لے کر امام مہدی تک 12 اماموں کی ولایت کا عہد لیا گیا ہے۔ اور میں نے کل گزارش کیا تھا کہ جب ان ہستیوں کو ماننا ہے تو فقط امام نہیں ماننا بلکہ امام کے ساتھ معصوم بھی ماننا ہے، اور یہ سمجھ کے ماننا ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ اللہ نے اس گھر میں جس کو بھی بھیجا ہے، اس صف میں جس کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ پہلا بھی محمد بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ آخری بھی محمد بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب پہلا ہے عالم زر میں جو زندگی اللہ نے انہیں بھی عطا کی ہے اور ہمیں بھی عطا کی ہے۔ اس کے بعد دوسری زندگی کی کچھ باتیں میں نے کل کی تھی، وہ ہے پدر صلب کی زندگی، جو صلب پدر کی زندگی، باپ کے صلب کی زندگی جو ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ مگر یہاں پہ ایک فرق ہے کہ روایات جو کچھ بیان کرتی ہیں کہ عالم زر سے جب کوئی بندہ منتقل ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے صلب میں منتقل ہوتا ہے، مگر ان ہستیوں کو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر زندگی میں سردار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عالم ارواح میں پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو عالم اسلاب میں نہیں بھیجا بلکہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں اللہ نے ہم آل محمد کی ارواح کو انوار کو خلق کرنے کے بعد خدا نے کئی سو سال تک ہماری ارواح کو اور ہمارے انوار کو عصمت کے دریا میں رکھا ہے۔ ہماری ارواح کو کئی سو سال تک عصمت کے دریا میں رکھا، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد وہاں سے نکالا، پھر کئی سو سال تک طہارت کے دریا میں رکھا، پھر وہاں سے نکالا، اس کے بعد کئی سو سال تک شجاعت کے دریا میں رکھا، پھر وہاں سے نکالا اور کئی سو سال تک عبادت کے دریا میں رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں ایک لمبی فہرست ہے کمالات کی۔ فرمایا ہمیں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہر کمال کے دریا میں سینکڑوں سال تک رکھا ہے، اور میں دنیا کو کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے میں نے بیان کیا تھا کہ عالم انوار کے بعد پدر کے صلب کی زندگی ہے، اس لیے جب باپ میں بندہ ہوتا ہے تو باپ کی بھی خصوصیات آتی ہیں، چند ماہ بندہ ماں میں بھی رہتا ہے، ماں کی خصوصیات بھی آتی ہیں، مگر ان ہستیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جنہیں اللہ نے ہر کمال کے دریا میں رکھا ہے۔ اب دنیا ان ہستیوں میں عیب تلاش کرنا چاہے ان کے خزانے تو ختم ہو سکتے ہیں، ان ہستیوں میں عیب نہیں مل سکتا ہے۔ حکمت کے دریا میں اللہ نے رکھا اور علم کے دریا میں رکھا ہے۔ اور کل میں نے بیان کیا تھا امام محمد باقر علیہ السلام، کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں بات شروع کی تھی، میں اسے مکمل کر دوں کہ امام کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ بوڑھے صحابہ اکرام جو چند رہ گئے تھے وہ بھی امام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور وہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو علم مصطفیٰ سے ملتا تھا وہ بھی اللہ کا علم ہے، اور جو محمد باقر سے ملتا ہے وہ بھی اللہ کا علم ہے۔ ایک صحابی کا تذکرہ کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر، وہ بھی ضعیف صحابی تھے، بوڑھے صحابی تھے، اور وہ بھی استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روایات بہت ساری ہیں، ایک روایت میں نے آج ہی دیکھی، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ یہ مدینے کے فقیہ مشہور تھے کہ فقہ کو بڑا اچھا عبداللہ بن عمر سمجھتا ہے۔ ایک شخص آیا کہیں دور سے، آ کے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھتا ہے
کہنے لگا کہ بڑی دور سے میں آیا ہوں، مجھے فقہ کے کچھ مسائل درکار ہیں، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دو مسئلہ، دقیق مسئلہ پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھ کے کہا کہ نہیں، تیرے سوالوں کا جواب میں نہیں جانتا۔ ویسے تو مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں فقیہ ہوں، جواب دیتا ہوں، مگر تیرے سوال مشکل ہیں، تیرے سوالوں کے جواب کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا تو وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ بازار میں بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، پریشان ہوا، کہنے لگا اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ سوال کے جواب کا نہیں پتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بازار میں دیکھا، ایک لڑکے پہ نظر پڑی، تو ایک دفعہ مسکرائے اور کہا کہ یاد رکھ کہ میں تیرے سوال کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو تیرے سوال کا جواب بتا سکتا ہے اس کا پتہ مجھے ضرور مانگو۔ جو جواب بتا سکتا ہے نا، کہنے لگا کون بتا سکتا ہے؟ اب حضرت عبداللہ بن عمر نے اشارہ کیا، کہا وہ جو چند سال کا لڑکا جا رہا ہے اس کی طرف چلا جا اور اس سے جا کے سوال کر۔ اب وہ ایک دفعہ پریشان ہوا کہ یہ اتنے بزرگ ہیں اور مجھے ایک لڑکے کی طرف بھیج رہے ہیں، تو میں کیوں جاؤں؟ ایک دفعہ جب جھجکا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں، پریشان نہ ہو، نام اس کا باقر ہے، اللہ نے اس کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ کائنات میں زین العابدین کے بعد اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ملتا۔ اب وہ خوش ہوا کہ یہ اہل بیت اطہار کا پتہ دے رہا ہے۔ روایت کرتی ہے کہ وہ بھاگا ہے کہ میں ان سے ملاقات کر لوں، کہیں ہجوم میں وہ گم نہ ہو جائے۔ جب وہ جا رہا تھا تو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ وہ عبد خدا، یاد رکھ کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا، میں نے اس بندے کا پتہ تجھے بتا دیا جو تیرے ہر سوال کے جواب میں سوال کے ختم ہونے سے پہلے نقد جواب دے سکتا ہے۔ میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اب خود غرض نہ بننا، جب اس سے سوالوں کا جواب معلوم کر لے تو پھر خود غرض نہ بننا کہ ادھر سے ادھر ہی چلا جا، تکلیف کر کے واپس پلٹ کے آنا اور مجھے بھی آ کے بتانا کہ علم کا منبع کیا جواب دے رہا ہے۔ اس لیے کہ جیسے تم ان کے علم کے محتاج ہو، اسی طرح سے ہم بھی ان کے علم کے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائیو، آل محمد کو اللہ نے پھر ان دریاؤں میں رکھا اور وہ کمالات کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں بھی ہمارے ہر باپ جس کا جو باپ ہے اس کے صلب میں رکھا ہے، اور ان ہستیوں کو بھی اپنے والد کے صلب میں رکھا ہے۔ البتہ فرق تھا کہ ان کے جو والد تھے، ان کے جو باپ تھے، ان معصومین کے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں دیکھا جائے تو کبھی ظرف اچھا ہوتا ہے، مظروف اچھا نہیں ہوتا، کبھی مظروف اچھا ہوتا ہے، ظرف اچھا نہیں ہوتا، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ہر کسی کو ظرف بھی اچھا عطا کیا ہے، مظروف بھی اچھا عطا کیا ہے۔ ان ہستیوں کو اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کو بھی اپنے اپنے پدر کے صلب میں رکھا ہے۔ اور میں ایک مسئلے کو بھی حل کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ بچے آ کے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں امام کے بھائی کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے، کیا انہوں نے یہ بات کر دی تھی، یا فلاں نبی کے بیٹے نے ایسا کیا تھا، تو نبی کا بیٹا ہو کے کیسے گمراہ ہو گیا؟ حضرت آدم کا ایک بیٹا حابیل اور قابیل، دو بیٹے ہیں، ایک قاتل بن گیا ہے اور ایک مقتول بن گیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ جبکہ صلب تو بڑا اچھا تھا، ظرف تو بڑا اچھا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح کے بیٹوں کو دیکھیں تو انبیاء میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے، اور آئمہ معصومین کے بعض اولادوں کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے، ظاہر ہے کہ میرے بھائیو یاد رکھیے، معصوم کا رشتہ دار ہونا اور ہوا کرتا ہے، الہی منصبدار ہونا اور ہوا کرتا ہے۔ امام کی اولاد میں سے بھی اللہ جسے امام چنتا ہے اس کا مقابلہ دوسرے نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ بچے آ کے سوال کرتے ہیں کہ فلاں امام کے بھائی نے یہ بات کیوں کی ہے، یا فلاں امام کے بھائی نے ایسا کیوں کیا تھا، تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ اس کا فقط ایک ہی جواب ہے کہ آپ فقط باپ کو دیکھتے ہیں، فقط ایک طرف دیکھتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ اگر اثر باپ کا ہوا کرتا ہے تو اثر ماں کا بھی ہوا کرتا ہے۔ ان کی مائیں تو معصوم نہیں تھی نا، اس لیے بعض دفعہ ادھر کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کے لیے ایک روایت پڑھ کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب
نے خود اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ صفین کا میدان ہے اور امیر المومنین کے فرزند محمد ابن حنفیہ، تاریخ کہتی ہے کہ بہت بڑا شجاع تھا محمد ابن حنفیہ، اور ان کے بدن میں بہت زیادہ طاقت تھی، حتیٰ کہ روایات میں بہار میں یہ ملتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ اگر اپنے ہاتھ میں کوئی درہم یا دینار لے کر اس کو مسلتے تھے تو اس سکے کے نقش ختم ہو جایا کرتے تھے، اتنی طاقت تھی ان کے بدن میں۔ امیر المومنین کے فرزند ہیں محمد ابن حنفیہ، صفین کا میدان ہے۔ امیر المومنین نے محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ محمد میں چاہتا ہوں کہ بڑھ کے حملہ کرنا۔ محمد نے میمنہ پہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد کامیاب، حملہ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں، ابھی رکے نہیں تھے کہ مولا علی نے کہا کہ میسرہ پہ حملہ کر۔ اب میسرہ کو جا کر میسرہ پہ حملہ کیا، کامیاب حملہ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں۔ پھر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اب قلب لشکر پہ حملہ کر۔ اب قلب لشکر پہ جب حملہ کیا ہے اور کامیاب حملہ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں، ابھی وہ سانس لینا چاہتے تھے کہ مولا نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر حملہ کر۔ اب جب 3 حملے کامیاب کیے ہیں نا، تو تاریخ کہتی ہے کہ اس لشکر نے بھی اپنی تدبیر کو بدلا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو بھی تلوار لے کر آتا ہے محمد اسے قتل کر دیتا ہے، جو بھی نیزہ لے کر آتا ہے محمد اسے قتل کر دیتا ہے، لہذا اس نے حکم دیا کہ تلواروں والے بھی پیچھے آ جائیں، نیزوں والے بھی پیچھے آ جائیں، فقط 500 تیروں والے آگے آ جائیں، 500 آگے ہوں، پھر 500 کا دستہ اس کے پیچھے ہو، پھر 500 کا دستہ اس کے پیچھے ہو، 5-10 قسم کے دستے تیار کرنے کے بعد کہا کہ محمد کی طرف اپنے تیر کر کے اس کی طرف بارش کرنا شروع کرو۔ مولا علی نے کہا کہ محمد آگے بڑھ کے حملہ کر۔ اب انہوں نے تیر برسانا شروع کیے۔ اب جو محمد نے دیکھا، وہ جو تلواروں سے لڑ رہا تھا، وہ جو نیزوں سے لڑ رہا تھا، اب محمد نے دیکھا کہ تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ محمد کے اٹھتے ہوئے قدم ایک دفعہ رک گئے۔ مولا نے کہا کہ محمد حملہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا بابا دیکھتے نہیں کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ابھی بارش جب رکے گی نا تو میں پھر سے حملہ کروں گا۔ روایت کہتی ہے کہ مولا آگے بڑھے اور جلال میں آ کے اپنی تلوار کا دستہ محمد کے بدن پہ مارا اور کہا کہ محمد یاد رکھ، یہ جو آگے پہلے تو بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا تھا یہ تیرے باپ علی کا اثر تھا، اب جو تیرے قدم رک گئے ہیں یہ علی کا اثر نہیں ہو سکتا، یہ تیری ماں کا اثر آیا ہے۔ اس لیے کہ علی کا اثر سارا تجھ میں ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرے قدم کسی وقت میں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ یہ علی کا اثر نہیں ہے، یہ تیری ننیال کا اثر جو ہے وہ تیرے اندر آیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک ہے صلب پدر اور دوسرا ہے بطن مادر، یعنی اس کے بعد پھر یہ انسان کو اللہ نے زندگی جو عطا کی ہے وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھا جائے ہماری اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارا اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہونا وہ اور منظر پیش کرتا ہے، اور ان ہستیوں کا اپنی ماں سے جو تعلق ہے وہ اور منظر پیش کرتا ہے۔ میں فقط ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی معصوم کی تاریخ کو آپ اٹھائیں گے تو ہر امام کے بارے میں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں، مگر میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں روایت ایک پڑھ دوں اور آپ کے ذہنوں کو کچھ قریب کر لوں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہوئی ہے نا ختمی مرتبت کے ساتھ، شادی سے پہلے عرب کی عورتیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کثرت کے ساتھ آیا کرتی ہیں، لیکن جب شادی ہوئی تو اس کے بعد آنا انہوں نے بند کر دیا ہے، اس لیے کہ تم نے ہمارے دشمن کے ساتھ شادی کی ہے۔ قریش کی عورتوں نے جناب خدیجہ کے پاس آنا بند کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے جب آنا بند کر دیا ہے نا، اور پیغمبر خدا کار رسالت کے لیے گھر سے باہر بھی جاتے ہیں تو گھر کے اندر اکیلی ہوتی ہیں، اور جب بندہ اکیلا ہو تو پھر اسے کچھ وحشت بھی ہوتی ہے۔ پیغمبر خدا گھر میں تشریف لائے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک دن پیغمبر جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو اندر سے گفتگو کرنے کی آواز آئی ہے، دروازے سے باہر ہیں اور اندر سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھی آواز آ رہی ہے اور کسی اور بندے کی بھی آواز ہے۔ جب پیغمبر اندر تشریف لائے نا کمرے کے اندر، تو آپ دیکھا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو پیغمبر خدا نے دیکھ کے کہا کہ خدیجہ آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ آپ کے ساتھ کون تھا جو گفتگو کر رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ قریش کی عورتوں نے میرے پاس آنا بند کر دیا ہے، اور آپ بھی اکثر کار رسالت کے لیے گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو مجھے وحشت محسوس ہوتی ہے، مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا ہے کہ جو بچہ میرے بطن میں ہے وہ مجھ سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ میرے دل کو بہلاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچہ مجھے صبر کی تلقین کرتا ہے اور میں آپ کو دلاسا دیا کرتی ہوں۔ وہ بچہ مجھے دلاسا دیتا ہے، اور جب آپ مصائب کو برداشت کر کے گھر میں آتے ہیں تو میں آپ کو دلاسا دیتی ہوں کہ یہ بچہ جو میرے بطن میں ہے مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ پیغمبر خدا نے دیکھا اور کہا کہ خدیجہ جب تجھے پتہ چل گیا ہے تو اب میں بھی تجھے اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہوں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ جو تیرے بطن میں ہے یہ بیٹا نہیں، یہ بیٹی ہے۔ اللہ نے تجھے بیٹا نہیں دینا، بلکہ اللہ نے یہ جو تجھے دینا ہے یہ بیٹی دینی ہے۔ تیرے بطن میں جو بچہ ہے یہ بیٹا نہیں، یہ بیٹی ہے، اور ایسی بابرکت بیٹی اللہ نے تجھے اور مجھے عطا کرنی ہے کہ ہوگی تو بیٹی، مگر اس کی نسل میں اللہ نے 11 معصوم اماموں کو رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے بھائیو میں جلدی کروں تاکہ آج جو ہے یہ موضوع ختم کر کے کل پھر میں اگلی زندگی کا کچھ تذکرہ کروں۔ تو میرے بھائیو ایک یہ ہے، ایک عالم زر کی زندگی، دوسری ہے صلب پدر کی زندگی، اور تیسری ہے بطن مادر کی زندگی۔ یہ اللہ نے عطا کی ہے، اور جو زندگی ان کو عطا کی ہے وہ اور ہے، اور جو ہمیں عطا کی ہے وہ اور ہے۔ اب ہمارا تعلق اپنی ماں کے ساتھ بھی ہے، اور ہمارا تعلق اللہ نے جو ہے وہ باپ کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے یہ 2 شفیق انسان ہمارے لیے پیدا کر رکھے ہیں، اور اللہ حکم قرآن میں دیتا ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے رہنا ہے۔ میرے بھائیو 2 مرحلے ہیں روایات کو دیکھا جائے کہ ان والدین کا احساس ہے، ان کی وجہ سے مسبب الاسباب وہ اللہ ہے، مگر دنیا میں آنے کا سبب ہر بندے کے لیے اس کا باپ بھی ہے اور اس کی ماں بھی ہے۔ 2 مرحلے ہیں جو والدین کے بارے میں اللہ نے لازم قرار دیے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ ان کی نافرمانی نہ کرے، جو کچھ ارشاد فرمائے ان کے ارشاد پہ بندہ عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مستحبی نماز بھی پڑھ رہا ہو، نوافل کو ادا کر رہا ہے، ماں اسے پکار لے تو اس کو چاہیے کہ نماز کو چھوڑ دے، پہلے ماں کی بات کو سنے، نافرمانی نہ کرے، نہ ماں کی نافرمانی کرے اور نہ ہی باپ کی نافرمانی کرے۔ اور اگر کوئی سخت بات لگتی ہے کہ یہ تو ابا جی نے آج زیادہ سخت الفاظ کہہ دیے، یا یہ ابا جی نے آج کچھ زیادہ سختی میرے ساتھ کر دی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر سختی بھی کی ہے تو اللہ پہ معاملے کو چھوڑ، تیرا رویہ یہ ہونا چاہیے فلا تقل لہما اف، جتنی بھی سختی کریں ان کے سامنے اف تک نہ کر، اف نہیں کرنا ان کے سامنے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور ہمیشہ اپنے باپ اور اپنی ماں کا ہمدرد بن کے رہنا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر بیٹھنے کے لیے ایک کرسی ہو تو بیٹے کو کھڑا ہونا چاہیے، باپ کو وہاں پر بٹھانا چاہیے۔ کسی محفل میں جا رہے ہیں تو اچھے منصب پہ باپ کو بٹھائے، اگر کسی جگہ کچھ کھانے کا بندوبست ہے تو اچھا کھانا اپنے والد کو دے، آگے بڑھ کے اپنے والد کو سلام کرے۔ حتیٰ کہ روایت کہتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر والد کے ساتھ کہیں پہ چل کے جا رہا ہے تو والد کے آگے آگے نہ چلے، ان کا ادب اور احترام کرے کہ یہ سبب ہے میرے دنیا میں آنے کے، ان کے آگے نہ چلے۔ البتہ تاریخ میں اور معصومین کے فرامین میں دیکھیں تو تھوڑا سا استثناء ہے۔ معصوم فرماتے ہیں
کہ دن کے وقت مستحب یہ ہے کہ باپ آگے چلے اور بیٹا پیچھے چلے. دن کے وقت مستحب یہ ہے کہ باپ کو عزت دے، باپ آگے چلے اور بیٹا اس کے پیچھے چلے. اور اگر رات تاریک ہو جائے اور نظر کچھ نہ آتا ہو تو پھر بیٹے کے لیے مستحب یہ ہے کہ باپ پیچھے چلے اور بیٹا آگے آگے چلے، تاکہ آگے سے کوئی خطرے کی چیز آئی تو میرے باپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کی بندہ نافرمانی نہ کرے. صلوات پڑھیں ایک دفعہ میرے سارے. بارے دیگر بلندر صلوات. سخت الفاظ نہ کہے، ان کی سخت باتوں کو سنے اور برداشت کرے، اللہ پہ معاملے کو چھوڑے، سخت جو ہے وہ نہ کرے. اور ایک چیز کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل والدین کے ساتھ معاملات کچھ عجیب قسم کے ہمارے ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ والدین کا زیادہ مؤدب ہوتا ہے، اور جو کچھ زیادہ پڑھ جاتا ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. ابا جی آپ ذرا خاموش ہو جائیں، فلاں بندے کو بات کرنے دیں. یعنی ایسے الفاظ دہرانا کہ جس سے والد کی توہین ہوتی ہو، والدہ کی توہین ہوتی ہو، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں اکبر الہ آبادی. ان کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اصلاحی شاعری ہے. تو جب بندہ زیادہ پڑھ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ابا جی سے زیادہ پڑھ گیا ہوں. حالانکہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج اپنے پورے قد سے تو کھڑا ہے تو اسی باپ کی وجہ سے کھڑا ہے جسے تو سمجھتا ہے کہ اس نے پرائمری پاس نہیں کی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، اگر آپ انجینئر بن گئے ہیں تو اسی باپ کی محنت کی وجہ سے. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ اس نے کہا ایسی تعلیم کو کیا کرنا جو ماں باپ کے گستاخ پیدا کرے. وہ کہتا ہے ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں. بند کر دو یہ کتابیں اگر والدین کا ادب نہیں ہے. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں کہ ابا جی کا دماغ کام نہیں کر رہا. نہیں، ابا جی کا دماغ کام کیا ہے تو حضرت صاحب آپ یہاں تک پہنچے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ والدین کی نافرمانی نہ کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ ان کے ساتھ احسان کرتا ہوا نظر آئے، احسان کرتا ہوا نظر آئے. قبلہ صاحب تشریف لے آئے، میں بس آخری بات کروں اور مصائب کی طرف جاؤں گا. والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور میرے بھائیو والدین کے ساتھ نیکی کرنا عام نیکی جتنا اجر نہیں ملتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ایک مثال پیش کروں کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں دکان پہ جائیں تو 100 روپے کے 1 کلو آم ملتے ہیں، اور فلاں دکان پہ جائیں تو 100 روپے کے 2 کلو آم ملتے ہیں، اور فلاں دکان پہ جائیں تو 100 روپے کا 1 من آم ملتے ہیں، تو پھر کہاں سے آم لینے چاہیے؟ یہاں سے زیادہ ملتے ہیں نا، وہیں پہ بسا جائے گا نا. تو میرے بھائیو یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ بھی نیکی کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے. لیکن یاد رکھو جو بندہ کسی عام مومن سے نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا اجر عطا کرتا ہے. جو کسی معذور کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اسے 70 گنا اجر عطا کرتا ہے. جو کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اسے 700 گنا اجر عطا کرتا ہے. اور جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اسے 1000 گنا اجر عطا کرتا ہے. محلوں میں گھوم کے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کے دینے کے لیے جاتا ہے، گھر میں بھی دیکھ لیا کر کے ماں باپ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. بس میرے بھائیوں یہ راتیں ایسی ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بعد از پیغمبر دنیا ان کے دروازے سے کبھی اٹھتی نہ، احترام میں کمی نہ کرتی. لیکن قسم باخدا جو کچھ دنیا نے ان ہستیوں کے ساتھ کیا تھا، امام سجاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے عمل کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور اپنی کائنات کی رحمت کے فرامین کو بھی دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں جتنا پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور امت نے نتیجہ اس کا کیا دیا ہے؟ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا تھا میری اہل بیت سے محبت کرنا.
بالفرض اگر پیغمبر فرماتے نا جتنا ہو سکے میری اہل بیت پہ ظلم کرنا، تو اس سے زیادہ لوگ ظلم نہ کرتے جو کربلا میں ہم پہ کر دیا، اس سے زیادہ ظلم نہ کرتے۔ بس عزادارو، کوئی مومن یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ کلمہ کو اس گرانے کے ساتھ یہ کریں گے۔ پیغمبر خدا کا ایک صحابی ہے، نام ہے سہل بن سعد ساعدی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بھی جب اس نے سنا نا کہ فرزند زہرا حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ پیغمبر کا بوڑھا صحابی یہ بھی مکہ میں آیا ہے کہ میں بھی امام حسین کے ہمراہی میں بھی حج کر لوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بوڑھا صحابی تھا نا، بس پتہ نہیں زہرا کے لال کیا مجبوری ہے کہ اپنے بدے ہوئے احرام کو کھولا، حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، اور اس کے بعد زہرا کا لال اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ساری دنیا حج کے لیے مکہ کی طرف آ رہی تھی، وہ کعبہ جس کے باپ کعبہ جو ہے جس کے اندر اس کے بابا کی ولادت تھی، وہ بچہ جو ہے یہاں سے جا رہا ہے۔ بس عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ سب چلے گئے، امام حسین بھی چلے گئے ہیں، اور جو ان کے شیعہ تھے جو ان سے محبت کرتے تھے وہ تھوڑے سے تھے، وہ بھی چلے گئے کہ جب ہمارے امام حج نہیں کر رہا تو ہم نے امام کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن یہ اہل بیت کا چاہنے والا سہل بن سعد ساعدی، تاریخ کہتی ہے کہ چونکہ بوڑھا تھا نا، ضعیف تھا، سماعت بھی متاثر تھی، بصارت بھی متاثر تھی، اسے نہیں پتا چلا کہ زہرا کا لال مکہ چھوڑ کے چلا گیا، اس لیے یہ حج کرتا رہا ہے۔ اور حج کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اس نے سوچا کہ میری زندگی کی آخری حصہ ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں تک زندہ رہتا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کر لی، اب مجھے چاہیے کہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاؤں، وہ بھی تو کبھی قبلہ ہوا کرتا تھا نا، تاکہ دونوں قبلوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے۔ عزادارو، سال کہتا ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اس کے بعد میں بیت المقدس کی زیارت کر کے جب واپس شام آیا ہے نا، تو شام میں جب پہنچا تو عجب منظر دیکھا ہے۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، لوگوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کیسی خوشی ہے، آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں، یہ لباس فاخرہ کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ بس عزادارو، یہ سوچ کے وہ سال کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا مغموم حالت میں کھڑا ہے، میں نے کہا بندہ خدا مجھے بتا تو صحیح یہ شامی خوشیاں کیوں منا رہی ہیں، آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، یہ خوشیاں کیوں منا رہی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ پہلے مجھے تعارف کرا کہ تو کون ہے۔ سال کہتا ہے میں نے بتایا کہ میں پیغمبر کا بوڑھا صحابی سال ہوں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے تعارف کرایا نا، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ دیا اور کہا کہ سال تو پیغمبر کا بوڑھا صحابی ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اللہ کے نزدیک تیرا مرتبہ بڑا بلند ہے، اگر کر سکتا ہے نا تو دعا کر کہ زمین پھٹ جائے اور آسمان گر جائے، اور یہ بدماش جو منظر دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ منظر نہ دیکھ سکے۔ عزادارو، سال کہتا ہے میں نے کہا وہ مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے۔ کہتا ہے سال تجھے نہیں پتا زہرا کے لال کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے، اس کے خشک گلے پہ خنجر چلا دیا گیا ہے۔ بس عزادارو، بس یہ سننا تھا، وہ بندہ کہہ رہا تھا سال اس سے اگلی بات بھی سن لے کہ زہرا کے لال کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، اور آج زہرا جائیوں کو ہاتھوں میں رسیاں پہنا کر اور قیدی بنا کر شام کے درباروں میں اور بازاروں میں لایا جا رہا ہے۔ عزادارو، سال کہتا ہے کہ میں نے سنا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ہائے کیسے بدبخت ہیں وہ جنہوں نے زہرا کے باغ کو اجاڑ دیا۔ بس عزادارو، یہ سننا تھا۔ سال کہتا ہے کہ میں کافی دیر تک گریا کرتا رہا، اس کے بعد آگے بڑھ کے سال پوچھتا ہے مجھے بتا تو صحیح میری آقا زادیوں کو کدھر سے لایا جائے گا، کہاں سے لایا جائے گا۔ اس نے اشارہ کیا کہ باب الساعات کی طرف چلا جا، وہاں سے تیری آقا زادیوں کو لایا جائے گا۔ بس عزادارو، سال کہتا ہے کہ میں صبر کر کے روتا تھا کہ دشمن زمانہ ہے، کسی کو پتہ نہ چلے میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں۔ عزادارو، سال کہتا ہے کہ جب میں باب الساعات پہ پہنچا تو یہاں کا منظر پہلے سے بھی عجیب تھا، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، ناچنے والے ناچ رہے تھے، اور کچھ شرابیوں کے ہاتھ میں وہ شراب کے جام تھے جو شراب کو پی رہے تھے۔ عزادارو، سال کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ باب الساعات سے کچھ نیزوں نے داخل ہونا شروع کر دیا، اور سال کہتا ہے میں نے دیکھا اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ نیچے تو نیزہ تھا اور ہر نیزے کی
अन्नी पे किसी न किसी शहीद का सर लगा हुआ था। वो किसी पे कासिम का सर था, किसी पे हुर का सर था, किसी पे ओन का सर था, और किसी पे मोहम्मद का सर था। साल कहता है मैं जब्त करके रोता रहा, लेकिन एक सर को मैंने देखा है वो मैं जब्त ना कर सका। वो मैं जो पैगंबर का बूढ़ा सहाबी था, वो मैंने पैगंबर के साथ सारी जिंदगी गुजारी, वो कौन सा सर? अली अकबर का सर था, अली अकबर का सर था। वो कहता मैं परेशान हो गया, वो कैसे कलमा गो है पैगंबर की छवि को। वो कहता यूं लगता था जैसे किसी ने पैगंबर का सर काट के नेज़े पे बुलंद कर दिया हो। बस हज़ारों साल कहता है कि ये भी आखिरी मुसीबत ना थी, जब नेज़े दाखिल हो गए तो फिर बगैर अबालियों के ऊंटों ने दाखिल होना शुरू कर दिया है। हज़ारों साल कहता है कि एक एक ऊंट पर एक एक मस्तूर को सवार किया गया था, पर्दे कोई ना थे, अमारियां कोई ना थी। हज़ारों साल कहता है कि मैंने अपने सर को झुका लिया, और सर को झुकाने के बाद मैं ऊंटों के कुछ करीब हुआ। मैंने देखा कि एक ऊंट के ऊपर एक 5 साल की बच्ची बैठी हुई है, एक 5 साल की बच्ची है। और साल कहता है मैंने देखा कि बच्ची बैठ न सकती थी, बच्ची बड़ी तकलीफ में थी। हज़ारों साल कहता है कि मैं मुखद्दरात इस्मत के पास आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस बच्ची के पास चला गया और मैंने जाके सलाम किया। और सलाम करने के बाद मैंने कहा कि ऐ बच्ची मुझे बता तो सही, तेरा मौला हुसैन से रिश्ता क्या है, और तू मौला हुसैन की क्या लगती है? हज़ारों साल कहता है कि बच्ची बड़ी मार्फत वाली थी। बच्ची ने मुझे देखा और कहा कि पहले तारुफ करा कि तू है कौन जो शाम के नजस माहौल में मुझे सलाम कर रहा है, वरना करबला से लेकर शाम तक वो किसी ने हमें सलाम के काबिल नहीं समझा। कोई पत्थर मारता है और कोई नेज़ा मारता है। हज़ारों साल कहता है कि मैंने तारुफ कराया कि मैं साल हूँ। तब उस बच्ची ने बताया कि अना सकीना तो बिंतुल हुसैन, ओ मैं हुसैन की छोटी बेटी सकीना हूँ। हज़ारों साल ने सुना, मातम करना शुरू कर दिया है और देख के कहा ओ मेरी आज़ादी, तेरे बाबा का बड़ा अरमान है, ओ बदबख्तों ने कत्ल कर दिया, और तेरे अली अकबर का बड़ा अरमान है। हज़ारों साल पुरसा पेश करता रहा, बस आखिरी जुमला साल कहता है कि उसके बाद साल ने पूछा है उस बच्ची से कि मेरी आज़ादी मुझे बता, क्या मैं तेरी कोई खिदमत कर सकता हूँ, क्या मैं तेरी कोई खिदमत कर सकता हूँ? साल कहता है कि बच्ची बड़ी बामारिफत थी, मुझे देख गौर से देखती है और एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहती है कि साल अगर कर सकता है ना, अगर तेरी जेब में कुछ पैसे हैं तो वो पैसे शिमर को दे, और शिमर को के कह दे कि मेरे बाबा के सर वाला नेज़ा हमसे कुछ दूर ले जाए, यहाँ से दूर ले जाए। साल कहता है मैं समझ ना सका, और मैंने कहा मेरी आज़ादी क्यों अपने बाबा के सर को खुद से दूर करती है? साल कहता है बच्ची बामारिफत थी। उसने कहा साल तू जानता नहीं और मेरी पुफियाँ कितनी शरीफ है, और कायनात की सबसे बड़ी शरीफ ज़ातियाँ और मेरी पुफियाँ हैं। उस शिमर को पैसे दे, वो मेरे बाबा को ले जाए, और ये बदमाश तमाशा देखने के लिए आए हैं, और ये मेरे बाबा के सर को देखें। ज़ैनब व कुलसूम के नंगे सरों पे कोई निगाह न करे। सय्यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबियन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि।